بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، عزیزوں اور خواتین اسلام، دنیا کا ہر انسان سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون میسر ہو، اطمینان مل جائے، بے قراری جیسی بیماری اس سے دور ہو جائے، اضطرابی کیفیت اس سے دور ہو جائے، اور اس کے لیے ہر انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے۔ اس کے باوجود انسان کو سکون اور اطمینان اور قرار حاصل نہیں ہے۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ کو سکون حاصل کرنا چاہیے، وہاں سے ہم اور آپ سکون حاصل کر نہیں رہے ہیں۔ اگر ہم پیاسے ہیں تو دشت میں ہم اور آپ کو پانی نہیں ملنے والا۔ ہم ریگستان میں پانی کی امید نہ کریں۔ ہم اور آپ کو ٹھنڈا میٹھا اگر پانی چاہیے ہے تو ہم کو دریا کے قریب جانا ہوگا، کسی ندی کے قریب جانا ہوگا۔ انسان اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور سکون کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی سہولتیں اگر اس کو مل جائیں، دنیا کی چیزیں اس کو دستیاب ہو جائیں، تو وہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ شاید سکون حاصل کر لے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے وہ اپنا سارا کا سارا سکون غارت کر دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک اچھا گھر مل جائے گا تو ہم کو سکون مل جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں اگر ہم کو اچھی سے اچھی مشین مل جائے تو ہماری فیکٹری اچھی چل جائے گی، اور اچھی فیکٹری ہوگی تو ہم اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کی اولادیں ہو جائیں تو اس کو سکون مل جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کو اگر شہرت مل جائے، اس کو اچھی سے ایک سوسائٹی مل جائے تو اس کو سکون مل جائے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں، اخبار کی سرخیاں بھری پڑی ہیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، نیوز چینلز کے اوپر ایسی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دنیا کی ہر دولت دے رکھی تھی۔ انسان کو دنیا کی ہر دولت دے رکھی تھی، مال دے رکھا تھا، شہرت اور عزت و مقام دنیاوی اعتبار سے دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود کسی نے خودکشی کر لی، اس کو سکون نہیں ملا۔ خودکشی کوئی آدمی سکون کی زندگی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، جب اس کی زندگی کے اندر بے قراری اور اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جب اس کی زندگی سے سکون، اس کے دل کے اندر قرار ختم ہو جاتا ہے، تب وہ ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج بڑے سے بڑا آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا سے بڑا عالیشان بنگلہ دے رکھا ہے۔ گاڑیاں جو ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، ان کے یہاں لان میں گاڑیاں کھڑی ہیں، اس کے باوجود جب رات میں وہ بستر پر جاتے ہیں تو ان کو نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں، سکون میسر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سکون جہاں سے ہم اور آپ کو حاصل کرنا تھا، ہم نے اس جگہ کے بجائے ہر جگہ سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں سے ہم اور آپ کو قرار مل سکتا تھا، اس جگہ کے بجائے دنیا کی ہر چوکھٹ پہ ہم نے سر مارا کہ ہم کو قرار دستیاب ہو جائے۔ اللہ کی قسم، ہم کو قرار دستیاب نہ ہوا۔ ہم نے اطمینان قلب کے لیے دنیا کی ہر چیز، ہر عمل، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے باوجود ہمارے دل کو نہ سکون ہے، نہ قرار ہے، نہ چین ہے۔ ہمارا دل اضطرابی کیفیت سے جوجھتا رہتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہم اور آپ مومن ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر بھی بے قراریاں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر بھی بے سکونی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، دل کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ ہم اور آپ نے کبھی کوشش کی کہ وہ دین جس نے ہم اور آپ کو پیشاب اور پیخانے کی تعلیم دی ہے، کیا اتنی بڑی بیماری کی تعلیم نہ دی ہو، اتنی بڑی بیماری سے چھٹکارے کا کوئی نسخہ نہ بتایا ہو؟ کبھی ہم نے اس بات کی طرف کوشش نہیں کی، نہ ہم نے ڈھونڈا۔ ہم اور آپ دیکھیں، اور آپ جان لیں، آج کے خطبے کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ اعمال، کچھ چیزیں بتائیں گے کہ جن کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو اللہ کی قسم یہ مجرب نسخہ ہے۔ اس نسخے پر عمل کر کے دنیا کے ان لوگوں نے جن کو اللہ رب العالمین نے سرداری عطا کی تھی لیکن سکون نہیں تھا،
جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی تھی لیکن ان کو سکون نہیں تھا، جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی تھی لیکن ان کو سکون نہیں تھا، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، انہوں نے مال و دولت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اولاد کو چھوڑا اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ طریقہ وہی جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بتلایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انسان دنیا کے اندر سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی آپ کو دل کا چین اور قرار نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی دوا آپ کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے مراد ایک انسان اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق گزارتا ہے، اس کو سکون، اس کو قرار، اطمینان اور اضطرابی کیفیت سے چھٹکارا ضرور حاصل ہوگا۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے لیکن سکون کہاں ملا؟ سکون ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اولادیں دی ہوئی ہیں لیکن وہ سکون کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب نکلے تو گھر والوں نے آ کر کے کہا کہ بیوی کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ بیوی تو ہماری چھوڑ کے جاؤ۔ یہ بچہ کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ ان کے گھر والوں نے کہا یہ بچہ کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارے خاندان کا ہے، بچہ چھوڑو۔ اور یہ جو دولت لے کر کے جا رہے ہو یہ تو آپ نے شہر مکہ میں کمائی ہے، یہ کہیں اور سے کما کے نہیں لا رہے ہو، آپ یہاں چھوڑ کے جاؤ۔ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دی اور سکون کی تلاش میں نکلے، اور اللہ کے ذکر سے ان کو سکون نصیب ہوا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے تو وہ سکون حاصل ہوا کہ جو چیزیں چھوڑ کے آئے تھے ان کی یاد تک نہ آئی۔ اللہ کے ذکر سے وہ قرار نصیب ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی سہولت، کوئی آسائش کی خواہش نہ رہی۔ یہ اللہ کے ذکر کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے لگ جائیں، اپنی زندگیوں کو گزارنے لگ جائیں تو ہم اور آپ کو نصیب ہو جائے گا سکون، جو ہم دنیا کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کی سہولیات میں جس چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم عیش و عشرت کی زندگی میں جس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ملنے والا، نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم اور آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو یقین مانیے ہماری زندگی تنگ ہونے والی ہے، ہماری زندگی اضطراب کی کیفیت سے جوجھنے والی ہے، بے سکونی، بے اطمینانی ہمارا نصیبہ بننے والا ہے۔ ہم اور آپ جان لیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جس نے ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ تو ایسا انسان گمراہ ہوگا، نہ اس کی زندگی بدبختی والی گزرے گی، نہ اس کی زندگیوں میں بے قراری آئے گی، نہ اس کی زندگیوں میں بے سکونی آئے گی، نہ اس کی زندگیوں میں اضطراب پیدا ہوگا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اضطراب نہ پیدا ہو، سکون کی زندگی گزرے، تو ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ لیکن یہ سن لو، اگر کسی نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، قرآن و حدیث کی زندگی کے علاوہ اپنی منمانی زندگی گزاری، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دینے والے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں اس کو میسر ہوگی، دولت اس کو میسر ہے، خاندان اس کو میسر ہے، بڑا گھر اس کو میسر ہے، اچھی سے اچھی گاڑی اس کو میسر ہے، شہرت و عزت اس کو میسر ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ رات میں سوئے گا تو وہ بستر جو کروڑوں کا ہے اس کے اوپر نیند نہیں آ رہی ہوگی، اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی۔ ہم اور آپ سمجھ لیں، اگر ہم نے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو تنگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن و حدیث کو ڈھالا ہے۔
ہماری مرضی کے مطابق کوئی بات آ گئی تو قرآن و حدیث ہے، ہماری خلاف بات آئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کہ اگر ہم یہ عمل غلط کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہیے۔ ایسی مجلسوں میں جانا ہم پریفر نہیں کرتے ہیں، ہم گوارا نہیں کرتے ہیں جہاں پر ایسی بات کی جا رہی ہو، ایسے عمل کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اس غلط عمل کے بارے میں جو غلط عمل ہماری زندگیوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اس حالت میں کرے کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی مومن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر اس کو یقین ہو۔ یقین کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہاں قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یقین کا مطلب ایسا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ہے، اسی میں فائدہ ہوگا۔ جیسے ہم نے دنیا کی چیزوں میں یقین کر رکھا ہے نا کہ اگر یہ چیز مل جائے تو ہم کو فائدہ ہوگا، یہ چیز مل جائے تو ہم کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ اگر ایسا یقین ہم اور آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے پر ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ایسے لوگوں کو ضرور ایک پاکیزہ زندگی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ زندگی بے سکونی کی ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس زندگی کے اندر بے اطمینانی ہوگی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اضطرابی کیفیت والی زندگی ہوگی؟ اللہ کی قسم نہیں۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو سکون دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین دل کے چین اور قرار کا اللہ رب العالمین اس کا مداوا بنتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنا مانا ہی نہیں، ہم نے رسول اللہ کو اپنا مانا ہی نہیں، ہم نے اپنے دل کی سنی ہے، دنیا کے لوگوں کی سنی ہے۔ ہمارے دل نے جو کہا ہم نے اس پہ عمل کیا، دنیا کے لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کو سکون مل جائے۔ اللہ کی قسم ہمیں نہیں ملنے والا۔ دنیا کے تمام لوگ آپ سے راضی ہو جائیں، آپ کی تعریفیں کرنے لگ جائیں، آپ کی خدمت کرنے لگ جائیں، اس کے باوجود ہم اور آپ کو نصیب نہیں ہوگا سکون اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ دوسری چیز، ہماری سوچ، ہماری فکر پاکیزہ ہونی چاہیے۔ خواہشات، جو مادی خواہشات ہیں ان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کو فائدہ دے گی، حالانکہ ہماری زندگی اچھی چل رہی تھی، لیکن سامنے والے کی چیز کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ چیز بھی ہم کو میسر ہو جائے، وہ چیز بھی ہم کو میسر ہو جائے۔ ایک گھر ہے تو بڑا ہو جائے، 1000 گز کا ہے 2000 کا ہو جائے، ایک گاڑی ہے 3 ہو جائے۔ دنیا کی دولت اور دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے ہم اتنے زیادہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے سکون غارت ہو گیا، مادی چیزوں کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر حسد بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی میں محنت کر رہا ہوں، سامنے والا تو محنت بھی نہیں کرتا ہے، ہم نے اپنی زندگی پوری اس میں لگا دی، اپنا غم خوشی نہیں دیکھا، سامنے والا مسکرا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے اس سے چھین لے۔ یہ حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کی پاکیزہ نیت ہوگی، پاکیزہ سوچ ہوگی نا تو حسد کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ آپ کا دل جب تک حسد جیسی بیماری سے پاک نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم اور آپ کو سکون ملنے والا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک گاڑی دی تھی اور اس گاڑی سے ہمارا سارا کا سارا کام ہو رہا تھا۔ اب ہم نے بڑی گاڑی دیکھی، ہمارے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، مادی خواہش، کاش یہ بھی مل جائے۔ اب اس گاڑی کو خریدنے کے لیے ہم کو کرنی پڑے گی محنت، ہم کو کرنی پڑے گی محنت۔ اب ہم دنوں رات محنت کر رہے ہیں، دنوں رات محنت کرتے چلے جا رہے ہیں، خوشی کو خوشی نہیں سمجھا، غم کو غم نہیں سمجھا۔ سکون کہاں سے ملے گا ہم اور آپ کو؟ اس کیفیت سے سکون نہیں ملنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كان لابن آدم وادیان من المال لابتغى وادیا ثالثا۔ یہ انسان کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی جو فطرت ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کو 2 وادی بھر کے مال دے دے، ویلی جانتے ہیں نا، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، فرمایا کہ اگر اتنا مال بھر کے انسان کو 2 وادیاں، ایک بھی نہیں 2 وادیاں بھر کے انسان کو دے دی جائے،
انسان کی خواہش یہاں بھی ختم نہیں ہوگی، اس کی خواہش ہوگی کہ کاش تیسری بھی مل جاتی ہم اور آپ کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے منہ کو، انسان کی خواہشات کو مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتا۔ مٹی ایسی چیز ہے جو خواہشات کو ختم کر دے گی۔ ایک آدمی خواہش کرتا رہتا ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، پھر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ کون سی پراپرٹی ہماری ہے کون سی نہیں ہے، وصیت کر کے جا رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب انسان کی خواہش کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کی خواہش کیا ہے؟ کاش دنیا میں لوٹا دیا جاؤں اور جو کچھ ہم نے کمایا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جانیں یہی ہماری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو وادیاں بھر کے ہم کو دے دی، اس کے باوجود تیسری کی خواہش، 2 گاڑیاں دی تیسری کی خواہش، 1 گھر دیا دوسری کی خواہش، 2 گھر دے دیے تیسری کی خواہش، 1 پراپرٹی ہے اور کی خواہش۔ دنیا کے اندر ہماری خواہشات ختم نہیں ہونے والی ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے ہماری زندگیوں کے اندر بے سکونی، بے قراری، اضطراری اور بے اطمینانی کو پیدا کیا ہے۔ اس چیز سے ہم اور آپ کو بچنا پڑے گا۔ اب یہ تو بیماری بتائی گئی ہے، یہ تو انسانی فطرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ کیا ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا علاج نہ بتایا ہو؟ اللہ کی قسم بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ کتنی بڑی بات بیان فرما دی۔ فرمایا کہ تم اپنے سے اوپر کو مت دیکھا کرو۔ آپ اوپر سے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ اپنی سے اچھی والی گاڑی کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری والی کیفیت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ ایک گھر دیا تھا، آپ اپنے بڑے محل کی طرف مت دیکھو، آپ کا گھر چھوٹا لگے گا، آپ اللہ کی اس نعمت کی جو آپ کو دی گئی ہے اس کی ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ آپ دیکھو تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک گاڑی دی ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک سائیکل کے لیے ترس رہے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے گھر دیا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں بے گھری کے، بے سر و سامانی کی زندگی گزاری ہے، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ہم جب نیچے والوں کو دیکھیں گے تو جو ہمارے پاس ہے نا، اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر ہم اور آپ کو شکریہ کا جو ہے ہمارے دل کے اندر مزاج پیدا ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے جوتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ جوتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ کتنا بیکار جوتا ہے، سامنے والا کتنا ہے۔ جائیے ہاسپٹل، دیکھیے جن کے پیر ہی نہیں ہے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیر دیے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کو دیکھیے جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ ترس رہے ہیں، پرانے کپڑے پہن رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بستر نرم و گداز نہیں ہے، آپ جائیے رات میں نکلیے، اتنی ٹھنڈی کے عالم میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر لیٹے ہوئے مل جائیں گے، ایک پنی بچھائے ہوئے، پالیتھین بچھائے ہوئے۔ وہ پنی جو ہمارے اگر بچھ جائے تو اس کی آواز سے ہم کو نیند نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر سکون اور اللہ کی نعمت پر شکریہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم نے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہماری زندگی کے اندر سے سکون غارت ہو گیا۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذالک اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اللہ کی نعمت حقیر معلوم نہیں ہوگی۔ ہم کو حقیر معلوم ہوتی چیز ہے، ایک چیز مل گئی، ہم کوئی دوسری چیز کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے یہ چیز اب کام کی نہیں رہ گئی، یہ چیز ہم کو وہ سکون نہیں دے رہی جو سامنے والی دے سکتی، لہذا اب ہم سامنے والی چیز ڈھونڈیں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ مادی خواہشات پر کنٹرول، حسد سے اپنے دل کو پاک کرنا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو مثبت، پازیٹیو تھنکنگ، سوچ کو بالکل اچھا اور پاکیزہ رکھنا۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ سکونی بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کے فائدے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں نے مجنون کہا،
لوگوں نے ساحر کہا, لوگوں نے پاگل اور دیوانہ کہا, لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا, آپ کی اولاد نہیں ہوئی تو ابتر کہا, آپ کے مال و دولت کے پیچھے جو ہے استہزاء کیا, مذاق اڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہم جانتے ہیں یہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں پتا ہے یہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں آپ کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو رہی ہے, ہم کو پتا ہے. آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے, آپ کو مارا جا رہا ہے, آپ کو پاگل کہا جا رہا ہے, ان باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے, ہم کو پتا ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریے اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں سے بن جائیے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اور آپ اپنی موت تک توحید پر قائم رہیے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے. یہی آپ کا علاج ہے. آج دنیا نے ہم کو دھتکارا ہے. ہم نے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو ہاتھوں پہ مارا گیا. ہم نے دنیا کے سامنے اپنی محبت مانگی, دنیا نے ہم کو دھتکار دیا. ہم نے دنیا کے سامنے کوئی بات رکھی, ہمارا مذاق اڑایا گیا, ہماری ویلیو نہیں ہمارے گھروں کے اندر. ہم نے دنیا کے سامنے کوئی بات رکھی تو ہماری کوئی ویلیو نہیں کی گئی, ہم کو دھتکارا گیا, ہمارے دل کو توڑا گیا. کیا معاملہ ہے؟ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی. کیا جواب ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں. ہمارا مذاق اڑایا گیا نا, ہمارا استہزاء کیا گیا نا, خاندان بھرے خاندان میں ہم کو بدنام کیا گیا نا, ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچی, ہمارے دل کے اندر بے قراری پیدا ہوئی. وہی علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا تھا. اس علاج کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں. ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں, اللہ رب العالمین کی عبادت کریں, موت تک عبادت کریں. دنیا سے محبت مانگی, دنیا نے ٹکرایا, اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ سے محبت کر رہا ہے. دنیا سے کوئی چیز مانگی, دنیا نے ٹکرایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مانگو میں تمہیں دوں گا. دنیا سے آپ عزت چاہتے ہیں نا, لوگوں نے بے عزت کیا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ہی عزت دینے والا ہے, تم عزت مانگو تو صحیح ہم تمہیں دیں گے. اور دنیا, اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو عزت دی. جنہوں نے اللہ کی بات کی, جو اللہ کے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب آئیں گے نا تو امان ملے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں گے تو غموں اور سکون, غم سے چھٹکارا ملے گا. جب اللہ کے سامنے اپنی بات اور غم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا کرے گا. ہم نے دنیا کے سامنے اپنے غم کو رکھا, ہم نے دنیا کے سامنے آنسو بہائے, دنیا نے ہمارے آنسوؤں کا سودا کیا, دنیا نے ہمارے غم کا مذاق اڑایا, ہمارے غم کو بول بول کر ہمارا دل دھوکایا ہے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہو, ہم کو اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. اسی طریقے سے ایک آخری چیز کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ ہم اللہ کی مجالس کو تیار کریں, اللہ کی مجالس کو ڈھونڈیں, اللہ کی مجلسوں کو ڈھونڈیں اور اس کے اندر شامل ہوں. آج ہم اور آپ دوستوں کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, ایسے دوست جن کے سامنے ہم اپنی دل کی بھڑاس نکال سکیں, کسی طرح کی قید و بند نہ ہو, گالیاں بھی نکالیں تو دوست ہنس رہے ہوں, اور ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم 4 دوستوں لے کر کے لانگ ڈرائیو پر نکل گئے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے سامنے ہم بات رکھتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دلاسا دیتے ہیں, ہم کو سکون ملتا ہے. اللہ کی قسم, اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی مجلسوں کی طرف ہم کو رجوع کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دونوں گواہ ہیں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتهم الملائکہ وتغشتهم الرحمہ وتنزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ. یہ مسلم ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. بیان فرمایا کہ یہ لوگ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسی مجلس کے اندر کوئی لوگ جاتے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہو, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں, جہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں کی جا رہی ہوں,
جہاں سے قال اللہ قال الرسول کی باتیں اور صدائیں بلند کی جا رہی ہوں. بیان فرمایا الا حفتهم الملائکہ وتغشتهم الرحمہ، یہاں تک کہ فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. آگے بیان فرمایا وتنزلت علیہم السکینہ، اور ایسے لوگوں کو سکون نازل کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر سکون نازل کر دیا جاتا ہے. سکون کیا؟ دل کے اندر خوشی کی کیفیت کا پیدا ہونا، یہی تو سکون ہے. دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے، یہی تو سکون ہے. بے قراری ختم ہو جائے، یہی تو سکون ہے. اضطرابی ختم ہو جائے، یہی تو سکون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے. فرمایا اور یہ یہی نہیں، آگے بیان فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو دنیا والے نہیں گلے لگا رہے ہیں، منہ لگانے سے لوگ کتراتے ہیں. فرمایا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے درمیان میں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے جو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا ذکر کیا، میری تسبیح بیان کی، میرے بندے نے دنیا کی چیزوں میں سکون تلاش نہیں کیا، میری مجلس میں سکون تلاش کیا. اب جو وہ چاہے گا وہ اس کو ملے گا، جو وہ چاہے گا اس کو ملے گا. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. آپ تو زمین پر ہیں لیکن آپ کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاں آسمانوں پر ہو رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کو لائیں اپنی زندگیوں کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو سکون میسر ہو، ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان آ جائے اور ہم خوشی کی زندگی گزارنے لگ جائیں. تو ان چیزوں کے علاوہ جو دنیا کی چیزوں کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سکون دینے والی ہیں، نہیں دینے والی ہیں. وہی چیزیں سکون دے سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو بتلائی ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے ہم کو سکون نہیں ملے گا، ہم کو قرار نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق سکون پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین وہ اعمال جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جن اعمال کو ہم اگر انجام دیں ان سے سکون ملتا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما.